اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ پیج نمبر 25۔ استنجے کا بیان۔ سوال استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب، پاخانہ پہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال، پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے ڈالنا چاہیے۔ سوال، پاخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلے سے پاخانہ کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ سوال، استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب، اگر پاخانہ پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال، استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب، مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال، استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب، ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال، استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو یاد کریں اور یہ دیکھیں کس چیز سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں بہت دھیان سے سننا ہے، غور سے، اور یاد رکھنا۔ ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کچھ ہماری بہنیں بچوں کی لیٹرنگ کپڑے سے، کاغذ سے صاف کر کے پھینک دیتی ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سبق کو خوب اچھے سے یاد کریں، لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کریں اور خوب اردو سیکھیں، کیونکہ ہمارا قرآن تبھی سمجھ میں آتا ہے تب ہم اردو پڑھتے ہیں۔ جب تک اردو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں عربی بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔